السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر قانون و سینئر قانون دان اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب. چونکہ اس وقت گلگت بلتستان میں جہاں پہ وکلا کی ہڑتال چل رہی ہے وہیں پہ جو ہے معدنی وسائل کے حوالے سے کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے. معدنی وسائل کیا ہے؟ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ضمناً ایک تذکرہ کیا اور ایک بہت بڑی خبر دی. وہ خبر یہ تھی کہ ایک تو ان کی جو ہائی کورٹ بار کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی وکلا تنظیموں کی، اس کے اندر یہ تھا کہ وہ جو بھی ان کمنگ سیشن ہوگا گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں گیٹ کے باہر احتجاج کریں گے. پھر انہوں نے بولتے بولتے ایک جگہ میں یہ بھی بات کی کہ 19 تاریخ کو سیشن کال تھا مدنی وسائل کے حوالے سے. فیڈریشن نے وفاق نے جو ایک ڈرافٹ بل بنایا ہے اس کو اسمبلی سے پاس کروانا تھا اور وہ سیشن جو ہے وہ ملتوی ہوا. کیا وہ وکلا کی ہڑتال کی وجہ سے، احتجاج کی دھمکی کی وجہ سے ہوا؟ کیا اس کے پیچھے ریزنس ہے؟ ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ گلگت بلتستان پورا اس معاملے میں سراپا احتجاج ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا ڈرافٹ تھا؟ نہ کیبنٹ کے پاس گیا نہ کہیں اور گیا، اسمبلی میں ڈائریکٹ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ فیڈریشن نے غالباً ادر صوبوز کو بھی یہ بل بھجوا دیا ہے. کیا گلگت بلتستان کی اسمبلی اس بل میں امینڈمنٹ کی بھی طاقت رکھ سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ منظر صاحب. میں تھوڑا سا ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ آج آپ نے مدعو کیا ہے تو میں ایز اے وکیل جتنے بھی آپ کے ایشوز یا سوال ہوں گے اس پہ جواب دوں گا، کیونکہ بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر میرا جماعت تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور ایک ذمہ داری سینئر وائس پریزیڈنٹ کی بھی ہے، لیکن جماعت کا موقف ابھی اس حوالے سے ہماری جماعت کے اندر ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے تو اس پر پھر آفیشیلی انشاءاللہ کسی دن آپ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر اس ایشو کے اوپر اسپیسیفکلی آپ سے بات کریں گے. لیکن چلیں، کیونکہ آج ایک پریس کانفرنس ہمارے وکلا ساتھیوں نے ہم سب نے کی اور اس میں یہ بات جو آپ کا کویسچن ہے، تو بحیثیت بار کا ممبر، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ممبر، میں صرف اتنی گزارش کروں کہ ہماری وکلا کی اسٹرائک تو ہمارے اپنے مطالبات ہیں، وہ آج ہم نے میڈیا کے سامنے رکھے اور کیونکہ ہم ایک ایجیٹیشن پر ہے، نومبر سے ہماری عدالتوں کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور ایک تحریک ہم نے شروع کی ہوئی ہے مطالبات کے لیے جو زیادہ تر عوامی نوعیت کے ہیں. اور جیسے کہ لینڈ ریفارمز بل ہے، میں ذرا گفتگو ادھر سے شروع کرتا ہوں. لینڈ ریفارمز بل جو ہے اس کے اوپر وکلا کی کمیٹی نے اپنی ایک ڈرافٹ بل ہم سے شیئر کیا جی بی گورنمنٹ نے، اور ہم نے اس کے اندر اپنی تجاویز حکومت کو پیش کی اور جس کو سی ایم گلگت بلتستان نے انڈورس کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کو انکارپوریٹ کر کے اسمبلی کے سیشن میں اس بل کو پیش کیا جائے. ہم کہتے ہیں، ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ قانون سازی ضرور ہو. اسی طرح یہ جو مائنز اور منرلز کے حوالے سے بات چیت، آج کل بڑی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس حوالے سے کچھ وکلا ساتھی جو تھے، آج ہماری ڈسکشن ہوئی تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ کوئی ڈرافٹ بل جو ہے وہ جس طرح دیگر اسمبلیز کے یا گورنمنٹس کے پاس گیا ہے، اسی طرح وہ اس طرح کا کوئی ڈرافٹ بل گلگت بلتستان حکومت کو بھی موصول ہوا ہے کہ آپ اپنی اسمبلی میں اس کے اوپر جو ہے نا ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں. تو آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں کہ کیا ہم اس میں ترمیم کر سکتے ہیں یا کیا ہم اس کو اسمبلی میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو جی بالکل کر سکتے ہیں. گورننس آرڈر 2018 آپ کے گلگت بلتستان میں لاگو ہے اور اس میں یہ سبجیکٹ پروونس کا ہے. اگر یہ سبجیکٹ وفاق کا ہوتا تو 1948 کا ایکٹ جو ابھی یہاں تک آج تک اڈاپٹڈ ہے، جس کے تحت گلگت بلتستان کی مختلف حکومتوں نے اب رولز بنائے، 2016 کے مائننگ رولز بنے، کنسٹیٹیوشن 22 میں بنے، تو رولز تو ایک کیبنٹ کا پروگیٹو ہے، وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس ایکٹ کی روشنی میں وہ اپنے رولز ڈرافٹ کرتے ہیں یا بناتے ہیں، گورنر اسینڈ کرتے ہیں. لیکن اب جو آیا ہے وفاق کی جانب سے کہ ایک ڈرافٹ ایکٹ انہوں نے بنا کر وہاں سے بھیجا ہے کہ اپنی اسمبلیز کے اندر کریں، تو وہ ڈرافٹ ایکٹ یہاں پر بھی موصول ہوا، جس پر ہم ایز اے وکیل یہ سمجھتے ہیں، ایز اے ممبر بار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ڈسکشن، ڈیبیٹ، آنرشپ کی ضرورت ہے. تو اس لیے آج ہم وکلا نے بھی اس ڈیبیٹ کے اندر ہم نے ایز اے ذمہ دار ایسوسیشنز یہ سمجھا کہ یہ گلگت بلتستان کے عوام کا ایک بڑا ایشو ہے اور اس ایشو کو جو ہے نا اس طرح سے بیہائنڈ دا کرٹن یا بیک ڈور سے کرنے کی بجائے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے. اسمبلی کا پروگیٹو ہے قانون سازی کرنا، بالکل وہ کرے، ہماری جی بی اسمبلی کے ممبران کریں. اب یہ پھر گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کے مفادات کا تحفظ آپ کی صوبائی حکومت کیسے کرتی ہے؟ کیونکہ وہ ایکٹ پہلے آپ کی کیبنٹ نے پاس کرنا ہے، پھر وہ جانا ہے اسمبلی میں، اور پھر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں یا میں اور آپ کے جو نمائندے ہیں، وہ اس کے اندر عوامی مفادات کا تحفظ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ امتحان تو
بل ٹیبل ہونے کے بعد شروع ہوگا ہمارے اسمبلی ممبران کا۔ دوسرا آپ نے جو کہا کہ بالکل 19 تاریخ کو 18 یا 19 تاریخ کا پرپوز سیشن تھا، ہمیں یہ خبر ملی کہ اسمبلی کے اندر جو ہے نا کچھ اہم قانونی مسودات جو ہیں جس میں لینڈ ریفارمز کا بل ہے یا یہ والے بل کے حوالے سے بھی ڈسکشن یا کوئی ٹیبل ہونا ہے، تو کیونکہ ہم وکلاء جو ہیں 24 یا 29 نومبر 2024 کو وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میٹنگز کر کے احکامات جاری ہونے کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو ہم نے سوچا کہ ہماری باڈیز نے سوچا جس میں GB بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بارز ہیں 10 اضلاع کی، کہ جی کیوں نہ ہم اپنے نمائندوں یا اسمبلی کے پاس بھی جائیں، وہاں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اور کیونکہ اس دن کوئی اہم قانونی مسودات آنے کی ہمیں خبر تھی، تو ہم نے سوچا کہ جاگنے کے پتہ چلے کہ شاید سارے ممبران اسمبلی آئے، تو وہ اس حوالے سے ہمارا ایک جو تھا، تو بعد میں ہم آج پریس کلب کی طرف آ رہے تو پھر ہمیں کچھ ساتھیوں کے ذریعے پیغام ملا یا پتہ چلا یا انفارمیشن ملی کہ وہ سیشن جو ہے ابھی وہ فی الحال معطل ہے یا ڈسپو کر دیا گیا ہے، یا وہ احتجاج کی وجہ سے کیا ہے وکلاء کے، یا منظر صاحب ان دونوں مسودات لینڈ ریفارمز ایکٹ اور مائننگ ایکٹ 2025 جو ڈرافٹ ہے شاید اس کی تیاری سر لینڈ ریفارمز کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، پہلے تھوڑا سا یہ بتا دیں چونکہ آپ نے لیگلی ہمیں وہ کر دیا، چونکہ آپ بڑے باخبر ہیں معاملات میں، جو ڈرافٹ آیا ہے معدنی وسائل کے حوالے سے، کیا وہ گلگت بلتستان کے عوام کے مفاد کے عین مطابق ہے یا اس میں ترمیم کی ضرورت ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ منظر صاحب میں ایز اے وکیل ہی آپ سے بات کروں گا اور آج اور ایز اے بار ممبر بات کروں گا۔ کچھ سوال ہمارے آپ سے ضرور مسلم لیگ، وہ میں پھر ایز اے جماعت تو اس کا اپنے موقف سامنے رکھوں گا۔ اس کی حد تک، اس ڈرافٹ ایکٹ کی حد تک میں صرف چند ایک گزارشات اس ٹائم آپ تک سامنے رکھ سکتا ہوں یا آپ کے ویورز کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ دیکھیں 1948 کے اندر جو آج گلگت بلتستان کے اندر آپ کی گورنمنٹس جو رولز بنا رہی ہیں وہ ایکٹ وفاق کا بنایا ہوا ہے، آج تک وفاق کا قانون یہاں چل رہا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا گیا، اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ جیسے وفاق آپ گورننس آرڈر کے تحت ایکسٹینڈ بھی ہوتے ہیں، اڈاپٹیشنز بھی ہو جاتی ہیں، بہت سے وفاقی قوانین ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تو زمانے میں LFO کے زمانے اب جب 2018 کا گورننس آرڈر آ گیا تو الحمدللہ منظر صاحب اس وقت آپ صافی ہماری جماعت پہ بڑی تنقید کرتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ وقت ثابت کرے گا کہ 2018 میں ہم نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کو تمام قانون سازی کے اختیارات لا کر دیے ہیں، قانون ساز سے ہٹا کے بلکہ گلگت بلتستان ہم نے گلگت بلتستان اسمبلی ڈکلیئر اس لیے کیا کہ دیکھیں اب لائرز پروٹیکشن ایکٹ ہے، پنجاب اسمبلی پاس کر چکی ہے، سندھ پاس کر چکی ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی وہی اختیار ہے۔ اب جب آپ اس ایکٹ کی بات آپ نے اسپیسیفک کی، میں نے بھی اس پہ تھورولی ہم نے اسٹڈی شروع کی ہے، ہماری کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے وکلاء کی۔ اس کے اندر دیکھیں منظر صاحب میں ایک بات بڑی واضح کر دوں، اس پہ شاید ہم پہ تنقید بھی ہو، ایز اے وکیل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون اور آئین کے اندر اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں ہم نے ان اختیارات کو استعمال بھی کرنا ہے، اور جو قانون اور آئین ہمارے مفادات کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کا رستہ بتاتا ہے، ہم نے اس کے ذریعے اپنی عوامی مفادات کو بھی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس ایکٹ کو جو وفاق نے بنایا تو اس کو خامخواہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم وکیل سمجھتے ہیں کہ اس کو پہلے پڑھ لیا جائے، اس کو پڑھیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ جنریٹ کریں، ڈسکشنز کریں، اس کی پبلک آنرشپ لی جائے۔ ایسا نہیں ہے جیسا ایک پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی منظر صاحب کہ شاید وفاق نے نیچے بیٹھ کے ایک ڈرافٹ بھیج دیا اور سارے معدنی وسائل اور سارے جو آپ کے پہاڑ ہیں یا لیز ہیں یا جو بھی ایٹسیکٹرا وہ سارا وفاق اٹھانے لگا۔ ایسا نہیں ہے، تھوڑا جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس کو، وہ تو ہمارے اپنے لوگ بھی لے رہے ہیں، فارن انویسٹر بھی لے رہے ہیں۔ 80% دیکھیں منظر صاحب اب ہم نے اپنی تیاری کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ میں آتا ہوں ذرا ہی کیونکہ اچھا سبجیکٹ آپ نے کیا، ہم چاہتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ کی جائے۔ دیکھیں آج آپ کے پاس اگر وفاق یہ سمجھتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام یا گلگت بلتستان کی حکومت جو کہ گرانٹ ان ایڈ پہ چلنے والی حکومت ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے ٹورزم کو پروموٹ کرے، وہ ہائیڈرو پہ کام کرے یا وہ مائنز منرلز کے اوپر کام کرے، جو میرا پوٹینشل ہے سبجیکٹ، جو میں GB کا قدرتی طور پہ اللہ نے جن وسائل سے مجھے مالا مال کیا ہے، میں اس کو ایکسٹریکٹ بھی کروں، اس کو ایگزیکیوٹ بھی کروں، اس سے میں اپنے عام آدمی کو فائدہ بھی دوں اور اپنی گورنمنٹ کو اسٹرینتھن بھی کروں۔ تو یہ ڈرافٹ کا جو ہمیں ابھی آج پہلا دن تھا، آج ہماری نشست ہوئی، ہم نے جو تھوڑا بہت اس کو اسٹڈی کیا تو اس میں مجھے اور ہماری جو وکلا ساتھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک وے فارورڈ بتایا کہ اب دنیا میں ماڈرن ٹیکنالوجیز آ گئی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ چائنا لگا ہوا ہے جو کہ دنیا کی نمبر 1 شاید اکانومی بننے جا رہی ہے، بن چکی ہے، تو آپ ان معدنیات سے اپنے عوام کو
فائدہ دیں، اور عوام کو فائدہ دینے کا مطلب ہے کہ بیرونی انویسٹمنٹ کیسے لائی جائے۔ اب یہاں سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے اسمبلی کے لیے ہوگا یا ہماری صوبائی کیبنٹ کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ صرف ایک بات کا ہے۔ دیکھیں ہمارے ادھر بہت سے لاز ہیں، کسٹمری لاز ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے علاقے میں کسٹمری لاز ہیں۔ ہمارا اسپیشل سٹیٹس ہے، ہمارا جی بی کا سٹیٹس صوبوں کے برابر نہیں ہے۔ ہم ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، ایڈمٹڈ ٹیریٹری ہیں کہ ہم ایک ڈسپیوٹ کا حصہ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ وفاق ہمیشہ سے یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ صوبوں کے برابر آنے کے لیے یہ مسودہ ان کو بھجوایا، آپ کو بھی بھجوا دیں۔ اب کرنا کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں منظر صاحب، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، کہ اب آپ کے عوامی نمائندے، آپ کی کیبنٹ بیٹھے، اس پہ ڈیلیبریشنز کرے، اس پہ ڈسکشنز کرے۔ دیکھیں انہوں نے آپ کا یہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے منظر صاحب، سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کی مائنز کو، گلگت بلتستان کی منرلز کو، معدنیات کو، پہاڑوں کو آپ کی ملکیت تسلیم کیا وفاق نے، کہ یہ آپ کی ملکیت ہے جی۔ میں تھوڑا سا وضاحت اس لیے کروں، ملکیت نہ ہوتی اگر وہ تسلیم نہ کرتے تو آپ کا نظام 2009 کے تحت ہوتا تو 1948 کے ایکٹ کے تحت ان کو آپ سے پوچھنے کی ضرورت قطعاً نہیں تھی۔ ابھی آپ کے پاس لیجسلیشن کے لیے بھجوا رہے ہیں، اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی آنرشپ لیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جی بی عوام، کیونکہ یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کا سبجیکٹ ہے، اسی طرح 2018 کے بعد یہ جی بی کا سبجیکٹ ہے۔ انہوں نے گائیڈ لائنز تھرو لیجسلیشن پرپوز کی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ اب اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے جی بی اور عوام کے مفادات کا تحفظ اور آگے اپنے صوبے کو کیسے آگے لے کر جانا ہے۔ دیکھیں منظر صاحب، یہ ایسا نہ ہو، مجھے ایک اندیشہ ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ایک دوسرے کے دست و گریباں رہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں اور ایسی اپرچونٹیز ہمارے ہاتھ سے نکلیں۔ دیکھیں ہائیڈرو ہمارا کتنا بڑا پوٹینشل ہے، آج دیامر بادشاہ ڈیم ہے، آپ کا وہ بن رہا ہے، ہرپو ہے، گواڑی ہے، یہ سارے پروجیکٹ پاور پروجیکٹس ہیں، وفاق ہمیں دے رہا ہے، لیکن اب اس کو ایگزیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ گلگت بلتستان گورنمنٹ کر رہی ہے، آپ کے لوگ کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم وفاق دے رہا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن کے لیے اختیارات آپ خود استعمال کریں۔ اس لیے میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا۔ اب یہیں پہ سر، جی پلیز، اب یہ بتائیں کہ چونکہ اتنے عرصے سے آپ اسمبلی کو دیکھ رہے ہیں، سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، حکومت کو دیکھ رہے ہیں، کیا گلگت بلتستان حکومت نے اپنے پاور ایکسرسائز کیے؟ گلگت بلتستان اسمبلی نے اپنے وہ پاور ایکسرسائز کیے؟ کیا انہوں نے لینڈ ریفارمس میں وہ پاور ایکسرسائز کیا ہے یا گرین ٹورزم کے معاملے میں کوئی اس طرح کے پاور ایکسرسائز کیا؟ ابھی عوام کیسے ان سے امید رکھے گی کہ کیا یہ اس طرح، کیونکہ اسمبلی کا پیریڈ بھی 25 نومبر رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، جی ایسا منظر صاحب کر سکیں گے؟ یہ تو میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ اب یہ امتحان ہے ہمارے سر، لگتا ہے کیونکہ آپ بھی اس گورنمنٹ کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ دار ہیں، جی آپ کی پارٹی اس کا بالکل حصہ دار منظر صاحب، ہے، بالکل میں اب اس پہ آتا ہوں، میں اس پر آتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک جو ہمارا کانسیپٹ بن گیا ہے نا کہ وفاق ہر چیز کے اوپر ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ہمیں ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، یہ کیوں، یہ تاثر میں اور آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ بیڈ گورننس کی وجہ سے، اپنے انتظامی اور حکومتی امور کو سر انجام نہ دینے یا اس سے سیریسنس نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کی دسمبر سے اسمبلی کا سیشن ہی نہیں ہوا، دسمبر سے اسمبلی کا سیشن 5 مہینے میں نہیں ہوا ہے، صرف یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کا ریزولوشن، جی وہ نیشنل پالیسی کا تھا۔ تو اب یہ جو عوامی نمائندے ہیں نا جی، جو اس ٹائم اسمبلی کے ہمارے ممبران ہمارے لیے قابل احترام بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں کہا یہ اب ان کا بڑا امتحان ہے۔ لینڈ ریفارمز ایکٹ انہوں نے لے کر اسمبلی میں آنا ہے اور یہ ایکٹ بھی انہوں نے ہی لے کر اسمبلی میں جانا ہے۔ اب اس کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے عوامی مفادات کا تحفظ اس قانون سازی کے ذریعے کیسے کرتے ہیں، تو منظر صاحب یہ تو امتحان ان کا شروع ہوتا ہے، میں اور آپ اسمبلی میں نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، 80% لوگ جو آج ان چیزوں پہ تنقید کر رہے ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں، وہ اس گورنمنٹ سے مایوس ہیں، وہ اس اسمبلی کی کارکردگی سے مایوس ہیں، ویلفیئر ورک کوئی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے مایوس ہونے کی وجہ سے ہر بندے نے سوشل میڈیا کو اپنی آواز بنا لیا ہے۔ آپ کے پلیٹ فارمز، آپ کی اسمبلی، آپ کی کیبنٹ جو ہے وہ صرف لوکل گورنمنٹ کی اسکیموں کی حد تک رہ گئی ہے، وہ ٹھیکوں کی حد تک رہ گئی ہے، وہ کوآرڈینیٹرز بھرتی کرنے کی حد تک رہ گئی ہے، وہ فائنینشیل جو ڈسپلن ہے اس کا تہیہ پانچا کرنے کے لیے رہ گئی ہے، وہ پروٹوکولز کے لیے رہ گئی ہے۔ اس لیے آج کا جی بی کا یوتھ جو ہے نا وہ مایوس کیوں ہے؟ ان کی پروگریس کی وجہ سے جو پچھلے 1.5-2 سال میں ان کی ہے۔ تو ہم جو بالکل ہم حکومت کا حصہ بھی، لیکن ہم سب سے بڑے ناقد بھی میری جماعت ہے،
سب سے زیادہ ان کی پالیسیز پہ تنقید کرنے والے بھی صوبائی صدر حفیظ الرحمان صاحب ہیں. ہم سب کرتے ہیں, آپ کے ذریعے سر اس کرتے میں ہیں. ایک شارٹ سا کوشچن, کیونکہ جو لا منسٹری ہے وہ بھی آپ کی مسلم لیگ نون کے پاس ہے, کیا کوئی حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ لا منسٹر صاحب جو ہمارے غلام محمد صاحب ہیں ان کا آپ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ہے اس معاملے میں؟ اتنی ساری گڑبڑ ہو رہی ہے, کیونکہ گائیڈ لائنز کبھی آپ سے لیا جی میں پارٹی کے اندر بیٹھ کے, پارٹی پارلیمانی اجلاس کے اندر؟ ٹھیک ہے, اب یہ میری جماعت کے حوالے سے سوال ہے تو میں اس کا ایز اے جماعت کے سینئر وائس پریزیڈنٹ آنیسٹلی بتا دوں کہ لینڈ ریفارمز بل کے حوالے سے بالکل سیکٹری لا, ہمارے آنریبل منسٹر لا اور ہمارے بورڈ آف ریونیو کے جو تھے یہ سب تشریف لائے تھے. اس وقت اے سی گلگت ایک صاحب تھے وہ بھی تشریف لائے, انہوں نے بالکل بریف کیا حفیظ الرحمان صاحب کو, ہم سب میں بیٹھے ہوئے تھے جماعت والے, لیکن وہ انہوں نے پھر لائر ونگ کو حوالے کر دیا کیونکہ یہ لیجسلیشن ہے, لیگل ایشوز ہیں, اس پر میرا انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ اپنا ان پٹ آپ کو دیں گے. تو ہم نے پھر اپنا ان پٹ جو بھی تھا وہ بھی ہم نے دیا, پھر ایز اے وکیل بھی ہم نے دیا. تو اب یہ جو دوسرا مائننگ ایکٹ 2025 ڈرافٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ کیونکہ آیا ابھی ہے تو انشاءاللہ ضرور ہے کہ غلام محمد صاحب سیزنڈ آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, پارلیمنٹری افیئرس کو سمجھتے ہیں, تو وہ لازمی طور پر اس جماعت کے اندر, کیونکہ ہمارے پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو کیبنٹ کے اندر اورنگزیب نے یا میری جماعت کے کسی اور نے نہیں, کیبنٹ کے اندر جماعت کے موقف کا دفاع کرنا ہے غلام محمد صاحب نے, اور اسمبلی کے اندر بھی دفاع کرنا ہے ہمارے اسمبلی ممبران نے. ٹھیک ہے جی منظر شکری صاحب, اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو پہلے پڑھ لیا جائے, اس پہ ڈسکشن کر لی جائے, پھر اس پہ تنقید کی جائے تو میرے خیال میں مناسب ہوگا. اچھا رمضان صاحب, چونکہ آپ نے یہاں پہ بات ہم نے کی تھی, چونکہ متنی وسائل پہ آ گئے, چلو نیچرل ریسورسز ہیں, لیکن جو لینڈ ریفارمس ہے یہ کافی عرصے سے لٹک گیا, اور کیا یہ اطلاع درست ہے کہ اس میں بیوروکریسی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, جس کی وجہ سے یہ ابھی تک سٹر کپ رہا؟ منظر صاحب دیکھیں, یہ سچ بتا دیں سر. جی میں اپنی انفارمیشن شیئر کروں گا منظر صاحب. میں یہ کیوں لیگی لبرٹی باتیں کروں, آپ کے ویورز بہت زیادہ ہیں, آپ گلگت بلتستان کا ایک بڑا فیس ہیں ہمارے میڈیا کے آپ دوست. تو حقیقتاً ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں کھینچا تانی ہے اختیارات کی بٹوین دا بیوروکریٹس اینڈ دا اپنا ریپرزنٹیٹیو, پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا ضرور ہے. یہ کہیں نہ کہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کچھ ایشوز پر نہیں ہے, جس وجہ سے یہ بل ہر اخبار میں آ کے ہمارے صوبائی ترجمان صاحب یا کوئی بھی صاحب جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہی کہتے ہیں اگلے سیشن میں آ رہا ہے جی, اس سیشن میں آ رہا ہے. تو ابھی تک وہ آیا نہیں, جبکہ دسمبر جنوری سے مسودہ فائنل ہو چکا ہوا ہے. نہ کیبنٹ اس کو منٹ کرتی ہے کہ جی ہم نے مسودہ منظور کر لیا, ڈائریکٹ اسمبلی میں وہ لا نہیں سکتے. تو یقیناً ایسا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نئی چیز کرنے جا رہے ہوں جس کا پیچھے ایک ہسٹری 50 60 70 سال کی ہو, تو منظر صاحب کوئی بھی اتنی آسانی سے, جیسے عوام گلگت بلتستان اپنی زمینیں دینے کو تیار نہیں ہے, اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ وزراء اور کچھ بیوروکریٹس آپس میں ایک دوسرے کے اختیارات کی جنگ لڑ رہے ہوں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لینڈ ریفارمز کا بل اور یہ ایکٹ بالکل اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے, اور عوام کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے. اور وکلا کی جو تجاویز ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اون بھی کرتے ہیں کہ وہ 100% عوام کی ملکیت اور عوام کے حقوق کا تحفظ ہماری تجاویز کرتی ہیں. شکریہ. اور رمضان صاحب, یہ جو آپ نے بات کی اس حوالے سے, چلو ہم ایک وہ ڈبیٹ کوشش کریں گے, جنریٹ کریں گے, اور وہ خاص کر لا منسٹر جو ہے ہمارے اس کو بھی بلائیں گے, کوشش کریں گے. اکثر وہ کم ہی آتے ہیں چونکہ یہ ٹیکنیکل اور چونکہ ٹوٹلی جو ہے لا کے مطابق ایک ڈبیٹ ہے, یہ پبلک کے اندر جانے سے پہلے چونکہ وکلا کے ساتھ ہی ہونی چاہیے جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہے. تو ناظرین آپ نے سنا, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.